السلام علیکم ویئرز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائٹی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو کائنڈلی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو سن سکیں اور دیکھ سکیں۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے تلک رسول پارہ سورۃ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 20 سے 24 تک۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، بس آپ کہہ دیں میں نے تابع کر لیا، وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنَا، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ تابع ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا، پس بے شک، عَلَيْكَ، اوپر آپ کے ذمہ ہے، بلاغُ، صرف پہنچا دینا، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ پہلے جو نجران کا ذکر ہو رہا تھا انہی کے بارے میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ وہ جھگڑتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں ان کو بتلایا گیا ہے کہ ایسے فرض اسلام کس کام کا۔ آؤ دیکھو، اسلام اسے کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کے پاس ہے۔ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ اسلام نام ہے تسلیم و انقیاد کا، جو پچھلے سبق میں گزرا ہے اس میں ہم نے بتایا کہ اسلام کا معنی تسلیم و انقیاد کا ہے، یعنی بندہ ہمتاً اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دے۔ سو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار کو دیکھ لو، کس طرح انہوں نے شرک، بت پرستی، بد اخلاقی، فسق و فجور اور ظلم و عدوان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال، وطن، کنبہ، بیوی، بچے، غرض تمام مرغوب و محبوب چیزیں خدا تعالیٰ کی حسن پر نثار کرتی، اور کس طرح ان کا چہرہ اور آنکھیں ہر وقت حکم الہی کی طرف لگی رہتی ہیں کہ ادھر سے حکم آئے اور ہم تعمیل کریں۔ اس کے بالمقابل تم اپنا حال دیکھو کہ خود اپنی خلوتوں میں اقرار کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے، مگر ان پر ایمان لائیں تو دنیا کا مال و جال چھنتا ہے۔ بہرحال اگر باوجود وضوح حق کے اسلام کی طرف نہیں آتے، تم جانو کہ ہم تو اپنے آپ کو ایک خدا کا سپرد کر ہی چکے ہیں۔ ان الذین یکفرون، اور بے شک وہ لوگ وہ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، نہ حق، ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم کرتے ہیں بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ خوشخبری دیں ان کو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گیا، اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ یعنی کہ سوچ لو تم بھی ہماری طرح خدا کے تابعدار بندے بن جاؤ، ایسا ہو گیا تو سمجھ لو کہ تم سیدھے ہدایت والے راستے پر لگ گئے اور ہمارے بھائی بن گئے، ورنہ ہمارا کام سمجھا دینا ہے اور نشیب و فضا صرف بتلا دینا ہے، اور ہم وہ کر چکے ہیں۔ آگے سب بندے اور ان کے اعمال ظاہری و باطنی خدا کی نظر میں ہیں، وہ ہر ایک کا بھگتان کر دے گا۔ یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ان پڑھ کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکوں کو ان کے پاس کتب سماویہ کا علم نہ تھا۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبی اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ یہاں نصارہ اور نجران ایک دوسرے کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ احکام الہی سے منکر ہو کر انبیاء اور انصاف پسند ناصحین سے مقابلہ کرنا اور پرلے درجے کی شقاقت و سنگدلی سے ان کے خون میں ہاتھ رنگنا معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگ سخت دردناک عذاب کے مستحق ہیں اور دونوں جہان کی کامیابی سے محروم ہیں، ان کی محنت برباد اور ان کی کوششیں عکارت ہوں گی، اور دنیا و آخرت میں جب سزا ملے گی تو کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا ان کے لیے ہوگا ہی نہیں۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا اپنے طرف ان لوگوں کے، اوتوا نصیب، جن کو ملا کچھ حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یدعون، وہ بلاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، درمیان ان کے، ثم، پھر یتولی، وہ پھر گیا، فریق منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا ہے کہ پہلی 3 کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے علماء نے اتنی زیادہ تحریفات کر دی کہ بہت کم حصہ ایسا بچا تھا جو اصل توراۃ، زبور یا انجیل سے متعلق تھا، یعنی تھوڑا بہت حصہ توراۃ و انجیل وغیرہ کا جو ان کی تحریفات لفظی و معنوی سے بچا کر رہ گیا، یا تھوڑا بہت حصہ فہم و کتاب کا ملا۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی طرف آؤ جو خود تمہاری تسلیم کردہ کتابوں کی بشارات کے موافق ہے، کیونکہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ان کی پہلی کتابوں توراۃ، زبور اور انجیل کے اندر بڑے صریح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے،
لیکن وہ لوگ پھر بھی اس چیز سے انکار کرتے ہیں، اور ان علماء کا ایک فریق تغافل بھی برتتا ہے اپنی ہی کتابوں کے حکموں کے اوپر۔ اگر ان سے کہا جائے نا کہ یہ قرآن مجید تمہاری ہی کتابوں کا نچوڑ ہے یا تمہاری ہی کتابوں میں اس قرآن مجید سے ریلیٹ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ہماری کتابوں سے فیصلہ کریں۔ حالانکہ انہوں نے ان کتابوں کے اندر اپنی غرض اور اپنی مرضی سے اپنے خواہشات کے مطابق اس میں رد و بدل بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود جب ان کو انہی کی کتاب کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے تو وہ اس سے بھی تغافل برت کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی طرف دعوت فی الحقیقت تورات و انجیل کی طرف دعوت دینا ہے، بلکہ کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات و انجیل ہی ہو، یعنی ہم تمہارے نزاعات کا فیصلہ تمہاری کتاب پر چھوڑتے ہیں، مگر غضب تو یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور پست اغراض کے سامنے خود اپنی کتاب کی ہدایات سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، نہ اس کی بشارات سنتے ہیں، نہ حکام پر کان دھرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب اکیلے ہوتے ہیں آپس میں یا اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ہماری کتاب میں فلاں بشارت کا ذکر ہوا تھا کہ فلاں نبی کو یہ معجزہ ملے گا، تو اس نبی کے اندر وہ چیز موجود ہے، لیکن دل سے وہ مان لیتے ہیں کہ چیز موجود ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا جتنا بھی مال و اسباب ہے، جتنا بھی ہماری جی حضوری ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ دین اسلام سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس فیصلے لے کے آتے ہیں، بھاگم بھاگ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے فیصلے فرمائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو کتاب میں اپنی قرآن مجید میں سے فیصلہ بتاتے ہیں اس کے کام کے مطابق، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتابوں کے مطابق فیصلہ کر کے دیا جائے۔ تو پھر جب اللہ کے نبی ان کی کتابوں میں سے بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ پھر بھی ان فیصلوں کو نہیں مانتے بلکہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان کی ذہنی پستی کی اصلیت تھی۔ اگلی آیت میں ہے ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک قالو کہا انہوں نے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھو سکتی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم، اور بہکے ہیں اپنے دین میں، ما کانوا یفترون، اپنی ہی باتوں میں وہ اندھے بھٹکتے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم، پھر کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن نہیں کوئی شک اس میں، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو جان کو جو اس نے کیا، یعنی ان کی تمام طغیان اور گناہوں پر جری ہونے کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں، اور وہ اس چیز سے بے خوف ہوتے ہیں کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے، ہمیں عذاب ملے گا، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمیں جہنم میں پھینکا جائے گا، بلکہ وہ ان کے بڑے جھوٹ بنا کر کہہ گئے ہیں کہ ہم میں اگر کوئی سخت گناہ گار بھی ہوگا تو کتنی گنتی کے صرف چند روز سے زیادہ عذاب نہ دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں گھڑ رکھی ہیں یہود و نصارہ نے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چھیتے بیٹے ہیں یا انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ قبول اسلام سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا، مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو، اور نصارہ نے تو کفارہ کا مسئلہ نکال کر گناہ و معصیت کا سارا حساب ہی بے باک کر دیا۔ اللہم اعذنا من شرور انفسنا، یعنی اس وقت پتہ چلے گا کہ کس اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے جب محشر میں تمام اولین و آخرین اور خود اپنے بزرگوں کے سامنے رسوا ہوں گے، اور ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، نہ کفارہ کا ادا ہوگا، مسئلہ ہوگا، اور نہ ہی کسی ادنا سے ادنا نیکی ضائع ہوگی، یعنی کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہر چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے، اور اگر کسی شخص نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اس کے اجروں کے حساب میں وہ نیکی بھی شامل کر کے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک جگہ پر بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان جب گناہ کا خیال دل میں آتا ہے، گناہ کرنے کے بارے میں اس کے دماغ میں سوچ آتی ہے، تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں لکھتے، بلکہ اگر وہ انسان وہ گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے اعمال نامہ میں ایک گناہ لکھتے ہیں، اگر وہ نہ گناہ کرے، صرف سوچ دماغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ لکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر بندہ نیکی کرنے کا صرف خیال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں نیکی لکھ دیتے ہیں، اگر وہ اس کام کو کرے گا، ریاکاری کے بغیر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 70 گنا سے 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ بس یہی معمولی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں یا اپنی ڈیلی روٹین میں اگنور کرتے ہیں۔
امید کروں گی کہ آپ کو میرے اس سبق سے بڑا فائدہ حاصل ہوا گا۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، اللہ حافظ۔